بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت کورونا فنڈ میں عطیہ کے 1 روپے میں 4 روپے ملا کر بے روزگار لوگوں کو دے گی۔ کورونا وائرس کے سبب بے روزگار ہونے والوں کی مدد وزیراعظم ریلیف فنڈ کا جلد اجرا کر رہے ہیں۔ حکومت تاحال 66 لاکھ خاندانوں 81 ارب روپے تقسیم کر چکی ہے اور مزید بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ دنیا سے موازنہ کیا جائے تو پاکستان کے حالات بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان اب بہت کم ہے۔ عوام کورونا وائرس کے خلاف تعاون کر رہی ہے۔ ہم 30 اپریل تک جتنے کینسر کا اندازہ لگا رہے تھے اتنے نہیں ہیں۔ آباد میں کورونا وائرس کی صورتحال پر گفتگو اور کامسٹک میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ سوچا تھا کہ اب تک انتہائی نگدہ یونٹس بڑھ جائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کورونا وائرس کب تک چلے گا۔ جب تک اس کی ویکسین تیار نہیں ہوتی تب تک ساری دنیا کو بہت سوچ سمجھ کر چلنا ہوگا۔ عمران خان نے کہا کہ ہم سب کو پہلے دن سے احساس ہے کہ جب لاک ڈاؤن ہوگا تو یومیہ اجرت پر کام کرنے والے مزدور، ریسٹورنٹ میں کام کرنے والے ویٹر، ٹیکسی رکشہ چلانے والے افراد سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے ایمرجنسی احساس پروگرام شروع کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر کو مبارکباد دیتے ہوئے کہ دنیا میں کہیں بھی مستحق افراد کو اتنا زیادہ پیسے کہیں بھی تقسیم نہیں کیا گیا جو ایمرجنسی احساس پروگرام کے تحت کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ پاکستان ایسا پروگرام جس میں کوئی امتیاز نہیں کیا گیا، کوئی سیاسی مداخلت نہیں تھی، صرف اور صرف ڈیٹا دیکھا گیا کہ غریب طبقہ کون ہے۔ سب سے پیسے سندھ میں دیے گئے۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے خوشی ہوئی کہ مشکل حالات میں مستحق افراد کو پیسے دیے گئے ہیں۔ اب تک 66 لاکھ خاندانوں میں 81 ارب روپے تقسیم کیے گئے ہیں اور کوشش ہے کہ 7 سے زیادہ 10 روز میں 1 کروڑ روپے 20 لاکھ تک پہنچ جائیں۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم ریلیف فنڈ شروع کرتے ہوئے فیصلہ کیا تھا کہ یہ پیسہ صرف ان لوگوں کے لیے رکھا جائے گا جو کورونا وائرس کی وجہ سے بے روزگار ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سوچا کہ بے روزگار ہونے والے افراد تک کیسا پہنچایا جائے گا، اس لیے انہوں نے 2 طریقے نکالے۔ ایک تو SMS کے ذریعے، اور جس کے لیے انہوں نے اپنی بے روزگاری کا ثبوت دینا پڑے گا۔ اور وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کورونا ریلیف فنڈ کے تحت بے روزگار افراد کے لیے 1 روپے خرچ کیا جائے تو حکومت اس وقت 4 روپے دے گی، یعنی آپ جو فنڈ 1 روپے دیں گے تو حکومت اس کو 4 روپے کر کے دے گی۔ قبل ازیں کورونا وائرس کی وبائی صورتحال پر بات کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ باقی دنیا سے موازنہ کیا جائے تو پاکستان کے حالات بہتر ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کہیں اب تک کی صورتحال سے عوام کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان میں ہم بہت کم ہیں۔ دیگر دنیا سے مقابلہ کیا جائے تو ہمارے ملک کے حالات ان سے بہتر ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ روز ان کی ایرانی صدر جن روحانی جبکہ آج مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے کہ خطے میں سب سے زیادہ ایران میں جانی نقصان ہوا۔ ایران نے شادی تقریبات، سکول، کالج اور یونیورسٹیوں کے علاوہ سارا کاروبار کھول دیا ہے، جبکہ مصر اور پاکستان کا لاک ڈاؤن ایک جیسا ہی ہے۔ اس نے بھی پاکستان کی طرح بیرون ملک سے قرضے لیتے ہوئے مصر میں پہلے دن سکول، کالجز، یونیورسٹی اور بڑے اجتماعات کو بند کر دیا گیا تھا۔ مصر نے کوشش کی دہاڑی طبقے دار متاثر نہ ہو۔ عمران خان نے کہا کہ اور سیریز پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں، ہم انہیں واپس لانے ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ بیرون ملک تعینات سفیروں کو ہدایت جاری کی ہے کہ مشکل وقت میں پاکستانیوں کا خیال رکھیں۔ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ وائرس کب تک چلے گا، ویکسین آنے کی سوچ سمجھ کر آگے چلنا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں کافی چیزیں بنانا شروع کر دی ہیں۔ دنیا کے مقابلے میں سستے وینٹیلیٹرز بنانا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ کئی چیزوں کو ایکسپورٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ ملک میں طبی آلات بنانے کے اقدام پر فواد چودھری اور زبیدہ جلال کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کامسٹک میں ماضی میں ٹیکس کی رقم سے صاحب اقتدار لوگوں کا علاج ہوتا تھا۔ وزارت سائنس ملک کو آگے لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کورونا کے بعد وینٹی لیٹر بنانے کا سوچا۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتا، وائرس غریب بستی میں پھیلے گا تو امیروں کے گھروں میں بھی جائے گا۔ ماضی میں ٹیکس کی رقم سے امیروں کا علاج ہوتا ہے۔ مودی اتنا ڈرپوک نکلا کہ کورونا کی وجہ سے ملک بند کر دیا، غریب کا نہیں سوچا۔ انہوں نے کہا کہ خود پر یقین رکھنے والی قومیں آگے بڑھتی ہیں، خود اعتماد لوگوں کو مشکلات سے لڑنا سکھاتی ہیں۔ نبی کریم کی سنت پر عمل پیرا ہونے میں ہی کامیابی ہے۔ ریاست مدینہ میں لوگوں کو خود پر یقین کرنا آ گیا تھا۔ مدینہ کی ریاست کا نمونہ سب کے لیے بہترین مثال ہے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان 60 کی دہائی میں تقریب کی جانب گامزن رہا۔ ہم نے ماضی تعلیم اور ریسرچ پر پیسہ خرچ نہیں کیا۔ ماضی میں ہلکی پیداوار صلاحیت کو نظر انداز کیا جاتا رہا۔ شوکت خانم: ہسپتال بناتے وقت ہماری حوصلہ شکنی کی گئی، ہمیں کہا گیا ہے ہسپتال نہیں بن سکتا، لیکن ہم نے خود اعتمادی سے بنا کر دکھایا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندیوں ترقی اسد عمر نے کہا کہ ملک میں کورونا وائرس کی صورتحال قابو سے باہر نہیں ہے۔ انہوں نے سے مخالفت یہ سچ ہے کہ کینسر اور موت کی تعداد زیادہ ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ آئندہ دنوں میں موت کی تعداد بڑھے گی، لیکن
वजीर ने मजीद कहा कि 9 मई के बाद लॉकडाउन में नरमी के फैसले का अंसार इस पर है कि लोग पाबंदियों और समाजी दौरी इकदाम पर अमल कर रहे हैं या नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मामन ख़ुसूसी बराए से डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा कि हुकूमत कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर काम करने वाले तबी अमले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रोग्राम शुरू करके उन्होंने कहा कि मुल्क में अब मकामी सतह पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPI तैयार की जा रहे हैं, लेकिन ये दिखाया गया है कि कुछ जगहों पर सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। हम इससे के सही इस्तेमाल के लिए तबी अमले को तरबियत देंगे। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने मज़ीद कहा कि हुकूमत फ्रंट लाइन पर काम करने वाले को नफ्सियाती तावन फराहम करेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली मरतबा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप तक हर नोटिफिकेशन आपको न्यूज़ का मिलता रहे। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।